بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے سب کے ایمان کی حالت اچھی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے خیر اور عافیت کے ساتھ سب کو اپنے گھروں میں جہاں کہیں سے بھی کوئی سن رہا ہے اللہ تعالیٰ اپنی عافیت میں رکھے، آمین۔ ہمارا لاسٹ سبق جو ہوا تھا وہ آیت نمبر 100 تک ہوا تھا سورۃ نساء کی پارہ نمبر 5 میں۔ آج اگلا سبق جو ہے وہ ہمارا شروع ہو رہا ہے، پیچھے جیسے ہجرت کی بات ختم ہوئی، ہجرت کے مقام پر اس کی ساری ڈیٹیل ہم نے دیکھی۔ اب دیکھیں ہجرت کے دوران اگر نمازوں کا ٹائم آتا ہے، سفر ہے، اس کے علاوہ دارالحرب کی بات ہے یا دشمنوں کی بات ہے، دشمنوں کے علاقوں کی بات ہے، یا امن کی صورتحال نہیں ہے، اس سچویشن میں اب کیا کریں، نماز کے بارے میں آگے حکم آ رہا ہے۔ اور جب تم زمین میں سفر کرو تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ نماز کچھ کم کر لو۔ اس میں پوائنٹ ہے، ایک آدھ پوائنٹس ہیں جو ہم دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اور اگر تم ڈرو کہ تمہیں وہ لوگ فتنے میں ڈال دیں گے جنہوں نے کفر کیا ہے، تو بے شک کافر لوگ ہمیشہ سے تمہارے کھلے دشمن ہی ہیں۔ یعنی یہ کوئی بعید نہیں ہے کہ وہ اپنی چالیں چلیں، ہمیشہ سے ایسا ہی ہوتا رہا ہے۔ اس کے اندر جو موٹی موٹی باتیں ہیں وہ ہم چلتے ہوئے یہاں پہ تھوڑی سی دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، کہ جب تم سفر کرو زمین پر، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، تم پہ کوئی گناہ نہیں ہے، أَن تَقْصُرُوا، کہ تم کمی کر لو، کم کر لو، من الصلاۃ، نماز کے اندر سے۔ تو قصر کا جو معنی ہے اس کا مطلب ہے کمی کرنا۔ نمبر 1، رکعات کی تعداد کے اندر جو کمی کرنا ہے یہ مسنون بھی ہے، اور اگر خوف زیادہ ہو یعنی تو پھر نماز کی حیت، اس کی شکل وضع جو ہے اس میں بھی کمی کی جا سکتی ہے۔ مثلاً کیا مطلب ہے، پیدل جاتے جاتے نماز پڑھ لینا، ظاہر ہے اس میں سجدہ نہیں ہوگا، رکوع تو پوری طرح سے نہیں ممکن ہوگا، یا سواری پر اشارے سے نماز پڑھ لینا وغیرہ کافی ہو جائے گا۔ یہ کون سی صورتحال ہے، خوف کے وقت کی۔ اب اس میں ایک واقعہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خالد بن سفیان کے قتل کے لیے جب بھیجا اس مشن پر، کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کے لیے لشکر تیار کر رہا تھا، تو عبداللہ وہاں پہنچے تو عصر کا وقت قریب ہی تھا، انہوں نے جاتے جاتے ہی یعنی چلتے چلتے ہی نماز پڑھ لی۔ ٹھیک ہے، اسی طرح عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے نبی کی زبان سے ہجر میں 4 یعنی عام صورتحال میں، مقامی صورت میں، سفر میں 2 اور خوف میں 1 رکعت فرض کی ہے۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے ہجر میں یعنی کہ اگر مقامی ہیں، رہ رہے ہیں، رہائش ہے جہاں پر، وہاں پر 4 رکعت، سفر میں 2 رکعت اور خوف کی 1 رکعت فرض کی ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ جو ہے اس میں اب آ جاتا ہے کہ قصر کتنی، اکثر سوال ہوتا ہے قصر کتنی مطلب کہ مسافت ہے، کتنا سفر ہے جس پہ ہم قصر کریں گے نا۔ تو یہ جان رکھیے کہ سفر سے مراد جو ہے بظاہر تو عام سفر ہے، تو میلوں مائلز کی یا دنوں کی تعداد کا تعین قرآن پاک کی کسی آیت میں صاف طور پہ ذکر موجود نہیں ہے، اور نہ ہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی سری کھلی حدیث کے اندر ایسا کوئی موجود ہے۔ عموماً جو علماء ہیں
انہوں نے اس کی مقدار کا تعین جنہوں نے کیا ہے وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عام طور پر سفروں کو دیکھتے ہوئے انہوں نے اپنے اجتہاد سے یہ بات کی ہے. تو اس میں جو ایک بڑی قوی دلیل ہے سفر کی مقدار کی تعین میں، وہ مسلم کی ایک حدیث میں موجود ہے، جس میں یہ ہے جس کی روح سے تقریباً 21 کلومیٹر سفر کرنا، 21 کلومیٹر اگر سفر کرنا ہو تو شہر سے نکل کر پھر وہ قصر کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. کسی بھی صحیح حدیث سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت نہیں ہے کہ آپ نے کسی سفر میں فرض نماز سے پہلے یا بعد میں سنتیں ادا کی ہوں، لیکن رات کے جو وتر اور صبح کی سنتیں ہیں فجر کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سفر میں وہ پڑھا کرتے تھے، اور انہوں نے کبھی نہیں یہ دونوں کام چھوڑے. کون سے؟ رات کے وتر اور صبح کی سنتیں. اور یہی عمل جو ہے حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہم کا یہی عمل تھا ساری زندگی. بخاری سے اس کی روایت ہے. اب دیکھیں یہ مسائل ہیں، بڑے اہم ہیں، اس پہ تھوڑا سا رک لیتے ہیں. اس میں ایک اگلا مسئلہ یہ ہے کہ مسافر اگر مقیم کے پیچھے نماز پڑھے گا تو وہ قصر نہیں کرے گا. مسافر چونکہ وہ قصر نماز کا فائدہ اٹھا سکتا ہے، لیکن جہاں پر وہ گیا ہے وہاں کی مقیم مسجد میں لوگوں کے پیچھے، امام کے پیچھے نماز پڑھے گا تو وہ قصر نہیں کرے گا، پوری نماز ہی پڑھے گا. ٹھیک ہے. یہ ایک مسئلہ ہے، اس کو ہمیں پڑھنا چاہیے، سیکھنا چاہیے. تو ایک کسی نے پوچھا، موسیٰ بن سلمہ فرماتے ہیں کہ ہم ابن عباس کے ساتھ مکہ میں تھے، تو میں نے کہا جب ہم آپ کے ساتھ ہوتے ہیں تو ہم 4 رکعت پڑھتے ہیں، اور جب اپنی رہائش کی جگہوں میں ہم چلے جاتے ہیں تو 2 رکعت پڑھتے ہیں. تو انہوں نے فرمایا کہ یہی ابو القاسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے. اگلی ہے ان خفتم ان یفتنکم. یہ آیت چونکہ جہاد کے سلسلے میں نازل ہوئی ہے، اس لیے اس میں نماز قصر کی اجازت کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اگر تمہیں ڈر ہو کہ کافر تمہیں فتنے میں ڈال دیں گے، اچانک تمہیں بے خبر پا کے اٹیک کر دیں گے یا تمہیں نقصان پہنچائیں گے، تم پر قاتلانہ حملہ کر سکتے ہیں، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ تم اس میں قصر کرو اور پھر 1 رکعت کرو. تو اس پر ایک سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول و فعل سے اس کو واضح فرمایا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص نے سوال کیا، پوچھا کیا وجہ ہے کہ لوگ ہر سفر میں قصر کر رہے ہیں، جہاں جاتے ہیں ہر سفر میں قصر کر رہے ہیں نماز کو، حالانکہ قرآن مجید میں یہ حکم تو خوف کے ساتھ ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا خود مجھے بھی اسی پر بڑا تعجب ہوا تھا، اور میں نے بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح ذکر کیا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو ایک صدقہ ہے جو اللہ نے تم پر کیا ہوا ہے، لہٰذا تم اس کا صدقہ قبول کرو. ٹھیک ہے. کتنی پیاری یہ حدیث ہے. اللہ تعالیٰ نے جو فائدہ ہمیں دیا، جو صدقہ ہمیں دیا، اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اس کو قبول کرنا چاہیے. تو پیچھے ہم نے پڑھ لیا 21 کلومیٹر جو ہے سفر کر کے اپنے شہر سے جب باہر نکلتے ہیں تو آپ اپنے اس حساب سے دیکھیں کتنے آپ نے جو ہیں باہر نکلے ہیں، اس حساب سے آپ نے جب قصر نماز کریں گے نا، فجر کی نماز اور مغرب کی نماز کو چھوڑ کے. مغرب ہمیشہ ہر حال میں 3 اس کی رکعتیں پڑھنی ہے، اور جو فجر ہے وہ سنت ملا کے ہی پڑھنی ہے، کیونکہ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی کی یہ سنت ہے. اور اگر کوئی تہجد پڑھتا ہے تو تہجد بھی قصر کے نہیں کی جائے گی، وہ بھی پڑھی جائے گی انشاءاللہ. اب کتنے دن قیام کیا جائے تو پھر قصر ہے، کتنے دن میں واپس آ جانا، تو یہ بھی ایک اہم مسئلہ ہے. اس میں مختلف روایات ملتی ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض دفعہ 10 دن قیام کیا آپ نے کسی جگہ مدینے سے نکل کر، تب بھی آپ نے قصر نماز کی. کسی ایک روایت میں 19 دن قیام کیا، کسی ایک روایت میں 20 دن جو ہے وہ قیام کیا،
اور آپ نے ساری نمازیں فجر اور مغرب کو چھوڑ کے 2 رکعت ہی ادا فرمائی، یہاں تک کہ آپ مدینہ پاک واپس آ گئے۔ تو بہرحال یہ ہمیں ایک اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کتنے محبت سے جن چیزوں میں چھوٹ دیتا ہے اس سے مجھے اور آپ کو ضرور بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے، اور اس چیز پہ جب ہم عمل کرتے ہیں تو انشاءاللہ وہ ہمارے لیے بہت زیادہ فائدہ مند بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا باعث ہے۔ پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، آیت نمبر 102 میں، اور جب تو ان میں موجود ہو پس ان کے لیے نماز کھڑی کرے تو لازم ہے کہ ان میں سے ایک جماعت تیرے ساتھ کھڑی ہو۔ یہ میدان جہاد کی بات ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا امام میں مسلم جو بھی ہو وقت کے ساتھ، اور پہلے مخاطب تو پیارے نبی ہیں، اور اسی طرح سے جنگ کی صورتحال کے اندر اسی طرح سے نماز پڑھی گئی کہ امامت جو کروانے والے امام ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، اور ان کے پیچھے ایک رکعت پڑھ کے ایک صف جو ہے دشمنوں کے سامنے بالکل صف آرا ہو کے کھڑی رہی، اور ایک صف جو ہے وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہو کر ایک رکعت پڑھ کے تو وہ چلی گئی، نکل گئی، اور پھر جب انہوں نے جا کے مورچہ سنبھالا اور باقی کے لوگوں نے آ کے ایک صف بنائی اور اپنی ایک رکعت پڑھی، یہاں تک کہ مطلب کہ وہ پھر سلام تک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 رکعت ہوئیں سلام پھیرنے تک، اور پیچھے جو میدان جہاد سے جو افراد آ رہے تھے ان کی ایک ایک رکعت ہوئی، تو اس طرح سے یہ نماز ہوئی۔ اور جب تو ان میں موجود ہو پس ان کے لیے نماز کھڑی کرے تو لازم ہے کہ ان میں سے ایک جماعت تیرے پیچھے کھڑی ہو اور وہ اپنے ہتھیار پکڑے رکھیں نماز کے دوران، پھر جب وہ سجدہ کر چکے ہیں سجدے تک ایک رکعت ہو جائے گی تو تمہارے پیچھے ہو جائیں، اور دوسری جماعت آئے جنہوں نے نماز نہیں پڑھی، بس تیرے ساتھ ہی نماز وہ پڑھیں اور وہ اپنے بچاؤ کا سامان اور اپنے ہتھیار پکڑے رکھیں۔ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا چاہتے ہیں کاش کہ تم اپنے ہتھیاروں اور اپنے سامانوں سے غفلت کرو تو وہ تم پر ایک دفعہ میں ہی حملہ کر دیں، اور تم پر کوئی گناہ نہیں کہ اگر تمہیں بارش کی وجہ سے کچھ تکلیف ہو یا تم بیمار ہو اور اپنے ہتھیار اتار کر رکھ دو اور اپنے بچاؤ کا سامان پکڑے رکھو، بے شک اللہ تعالیٰ کافروں کے لیے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ تو یہ بھی ایک قانون یہاں پر واضح کر دیا گیا۔ پھر جب تم نماز پوری کر لو تو اللہ کو کھڑے اور بیٹھے اور اپنے پہلوؤں میں لیٹے ہوئے یاد کرو، کیوں؟ اس لیے کہ جس طرح سے نماز پڑھی گئی ہے اس میں اس طرح تسبیح نہیں ہو سکی، اس کے بعد نہیں ہوئی اس طرح، یعنی کہ کس سچویشن میں تم نے جنگی حالت میں نماز پڑھی ہے، تو اب اس کے لیے اٹھتے بیٹھتے ذکر کرو اللہ تعالیٰ کا اپنے پہلوؤں پر لیٹتے ہوئے، جب امن کی حالت میں بھی تم آ جاتے ہو۔ اور پھر جب تم مطمئن ہو جاؤ تو نماز قائم کرو اسی طرح جیسے کہ حکم ہے۔ بے شک نماز ایمان والوں پر ہمیشہ سے ایک ایسا فرض ہے جس کا وقت مقرر کیا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس میں بھی صاف صاف باتیں آ گئیں کہ صلاۃ الخوف میں نماز کی حالت کا جو ذکر کیا گیا ہے اس میں ذکر اذکار پورے نہیں ہوتے، تو نماز پوری ہونے پر پھر کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حال میں اللہ کو یاد کرو تاکہ پھر اس ذکر جو نہیں کیا اس کی تلافی ہو جائے۔ اور ویسے بھی ہر حال میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذکر کی کثرت کرنی چاہیے، تو جنگ کے موقع پہ تو خاص طور پہ اللہ تعالیٰ کا یہی حکم ہے، ٹھیک ہے، ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد جو ہے وہ شامل حال رہتی ہے۔ پھر اسی طرح سے اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں، اور اس قوم کا پیچھا کرنے میں ہمت نہ ہارو، اگر تم تکلیف اٹھاتے ہو تو یقیناً وہ بھی تکلیف اٹھاتے ہیں جیسے تم تکلیف اٹھاتے ہو، اور تم اللہ سے وہ امید رکھتے ہو جو وہ نہیں رکھتے ہیں، یعنی آخرت کے لیے نا، مسلمان کا مومن کا ہر قدم آخرت کے لیے ہے، اس کا جہاد فی سبیل اللہ ہے، اس کا جہاد فی طاغوت نہیں ہے، کسی دنیا کے دکھاوے، کسی دنیا کے طاغوت کے لیے، کسی دنیا کی طاقت کے حصول کے لیے وہ جہاد نہیں کرتا، وہ جہاد فی سبیل اللہ کرتا ہے، اور امید بھی اللہ سے رکھتا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں تم اللہ سے وہ امید رکھتے ہو جو وہ نہیں رکھتے، اور اللہ ہمیشہ سے سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے۔ بے شک ہم نے تیری طرف یہ کتاب حق کے ساتھ نازل کی تاکہ تو لوگوں کے درمیان اس کے مطابق فیصلہ کرے جو اللہ نے تجھے دکھایا ہے، اور تو
خیانت کرنے والوں کی خاطر جھگڑنے والا نہ بن۔ یہاں سے آیت نمبر 105 سے جس کی اینڈنگ یہاں پہ ہوئی ہے کہ تو خیانت کرنے والوں میں سے ان کی خاطر جھگڑنے والا نہ بن، یہ کیا معاملہ ہے؟ اس کے پیچھے آیت نمبر 105 سے لے کر 114 تک ایک چوری کا واقعہ ہے جو اس وقت ہوا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، یعنی ان کے وقت میں، اور اس کی جو شان نزول ہے اس میں بتایا جاتا ہے کہ یہ 3 بھائی تھے جن کا قبیلے کا نام تھا بنو ظفر، اور یہ بنو ظفر قبیلے کے 3 بھائی تھے، بشر، بشیر اور مبشر، غریب غربا لوگوں میں سے تھے، اور بڑے یہ بدترین قسم کے لوگ تھے، اور ان بھائیوں میں سب سے زیادہ بشیر جو ہے وہ بدتر تھا، یہ منافق تھے، یہ شخص منافق تھا، ٹھیک ہے، بدترین تھا اور منافق تھا، مسلمانوں کو بڑا دل دکھاتا تھا، ہجو کرتا تھا، مذاق اڑاتا تھا، اور وہ شعر دوسروں کے نام لگا دیتا تھا، یعنی بہت ہی گھٹیا قسم کا اس کا یہ کام تھا، اور فاقے میں بھی رہتے تھے، غریب بھی تھے، اور پھر رفاع بن زید کے ہمسائے تھے، ٹھیک ہے، رفاع بن زید کے ہمسائے تھے۔ ایک دفعہ شام سے قافلہ میدہ لے کر آیا تو رفاع بن زید نے اس میں سے ایک بوری خرید لی۔ مدینے کے لوگ آٹا کھاتے تھے، اور یہ میدہ یہ بڑے بڑے لوگ جو ہیں اپنے لیے سنبھال کے رکھتے تھے۔ رفاع نے وہ میدہ اپنے اسلحے کے سٹور میں وہ محفوظ کر لیا، اسلحے کے ساتھ ہی محفوظ کر لیا، ایک بوری جو اس نے خریدی تھی۔ تو یہ جو بھائی تھے ان میں سے ایک جو ہے اس نے یہ میں نے بتایا یہاں لکھا ہے قبیلہ بنو ظفر کے یہ لوگ تھے، ان بھائیوں میں سے ایک بھائی نے سٹور کے اوپر نقب لگا کے توڑ کے میدہ اور اسلحہ دونوں چرا لیے۔ صبح ہوئی تو رفاع نے اپنے اسلحہ اور میدہ نقب لگا کر چرانے کی بات اپنے بھتیجے قتادہ بن نعمان کے ساتھ کی۔ اب اس نے تفتیش جب شروع کی تو معلوم ہوا کہ اسی رات، ٹھیک ہے، یہ جو تینوں بھائی ہیں ان کے جو گھر ہے اس میں آگ جلائی دیکھی گئی ہے۔ آگ جلانے کا مطلب یہ ہے کہ چولہا چلایا گیا، شاید انہوں نے ہی رفاع کے میدہ ہی سے کھانا تیار کیا ہو۔ یہ تفتیش کے بعد سامنے بات آ گئی۔ جب ان کا راز فاش ہو گیا تو انہوں نے چوری کا وہ اسلحہ وغیرہ ایک یہودی کے گھر میں پھینک دیا، ٹھیک ہے، وہ جو بشیر تھا جو کہ منافق تھا بدترین قسم کا، یا وہ بھائیوں نے تینوں نے مل کے اس چوری شدہ اسلحے کو ایک یہودی نان مسلم کے گھر میں پھینک دیا، اور ان کے قبیلے بنو ظفر کے کچھ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر شکایت کی کہ رفاع بن زید اور اس کے بھتیجے نے ہمارے ایک گھر والوں پر جو ایماندار اور نیک لوگ ہیں چوری کا الزام لگا دیا ہے۔ قتادہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے بلا دلیل ایماندار لوگوں پر چوری کا الزام لگا دیا ہے۔ ان لوگوں نے مشہور کر دیا کہ جو چوری شدہ سامان ہے وہ یہودی کے گھر سے ہی نکلا ہے، تو اس پر یہ آیت اتری۔ ترمذی کے اندر یہ واقعہ موجود ہے، اس پر یہ اس کا آیت کا بیک گراؤنڈ ہے، آیت نمبر 105 کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے ساتھ ہی اس معاملے کی تحقیق کر دی، کھول دیا، میٹر کھول دیا، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ جرم تو ان تینوں بھائیوں نے کیا ہے جو بنو ابیرک جن کا نام تھا، مگر مجرم یہودیوں کو بنا دیا گیا ہے، کیونکہ وہ اپنا نہیں تھا، غیر مسلم تھا۔ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انصاف پر بہت بڑا دھبا بھی آ سکتا تھا، ٹھیک ہے، اور دشمنوں کو، منافقوں کو ایک بہت بڑی بات بھی ہاتھ میں آ سکتی تھی مذاق کے لیے اور لوگوں کو ڈیٹریکٹ کرنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے وہ پول کھول دیا، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں جو لوگ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ آپ ان خیانت کرنے والوں کی طرف سے جھگڑا نہ کریں، یعنی یہ جو مسلمان ہے، چاہے وہ مسلمان کا ٹولہ کوئی آ گیا ہے اور ان کی سائیڈ لینے لگ گیا اپنے لوگوں کی، اور جو بیچارے بے قصور وہ یہودی تھے
ان کا کوئی قصور نہیں تھا، ان پہ اس لیے چوری کا الزام لگا دیا گیا کیونکہ وہ اپنے نہیں تھے، وہ مسلمان نہیں تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پورے واقعے سے اپنی جو وحی کر کے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز جو ہے معاملہ کلیئر کر دیا، اور ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ آپ خیانت والوں کے لیے جھگڑا نہ کریں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ اس میں کسی کی سائیڈ لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جو حق پہ ہے حق سامنے آ چکا، اور جو چوری شدہ مال ہے وہ یہودی کے گھر سے جو نکلا ہے اصل میں وہ چور نہیں۔ آگے آیت نمبر 106 میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ اور اللہ سے بخشش مانگو، یقیناً اللہ ہمیشہ بے حد بخشنے والا اور نہایت مہربان ہے۔ وَاسْتَغْفِرِ اللَّهِ، یعنی جو حمایت آپ نے اس کی مغفرت طلب کی کریں، جو آپ نے حمایت کی ہے اس کے، یعنی اس سے پھر آپ کو استغفار کرنی چاہیے۔ ایک معنی مفسرین نے یہ بھی کیا ہے کہ ان گناہ گاروں کے لیے اللہ تعالیٰ سے معافی اب آپ مانگ لیں۔ اسے معلوم ہوتا ہے اس پوائنٹ سے کہ بعض اوقات قاضی جو فیصلہ کرنے والا ہوتا ہے وہ ایک سائیڈ کے جو لوگ ہوتے ہیں، ایک گروپ جو ہوتا ہے، ایک گروہ جو ہوتا ہے، اس کی چرب زبانی کی وجہ سے، اس کی باتوں کی وجہ سے، ان کی ہوشیاریوں کی وجہ سے اس کے حق میں فیصلہ دے دے تو وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں صحیح نہیں ہوگا، وہ فیصلہ صحیح نہیں ہوگا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خبردار میں بھی ایک انسان ہی ہوں، یاد رکھو، خبردار ہو جاؤ، میں بھی ایک انسان ہی ہوں، اور جس طرح سنتا ہوں اور اسی کے مطابق میں بھی فیصلہ کر دیتا ہوں۔ ممکن ہے ایک شخص اپنی دلیل اور حجت پیش کرنے میں بڑا تیز ترار ہوشیار ہو اور میں اس کی گفتگو سے متاثر ہو کے اس کے حق میں فیصلہ کر دوں، حالانکہ وہ حق پہ نہ ہو، اور اسی طرح میں دوسرے مسلمان کا حق اسے دے دوں۔ اسے یاد رکھنا چاہیے کہ وہ آگ کا ٹکڑا ہے، اور اب یہ اس کی مرضی ہے کہ اسے لے لے یا چھوڑ دے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی خود ہی یہ بتا رہے ہیں کہ میں بھی جو مجھے سامنے نظر آتا ہے، جو لوگ باتیں کرتے ہیں اسی کے مطابق میں بھی انسان ہوں۔ جب میں فیصلہ کروں گا تو ہو سکتا ہے کہ میں اس تیز ترار ہوشیار آدمی سے متاثر ہو کے اس کی باتوں کا یقین کر کے میں اس کے حق میں فیصلہ کر دوں، حالانکہ وہ بندہ حق پہ نہ ہو، اور دوسرا بندہ جو حق پہ ہے اس کے حق میں فیصلہ نہ کروں۔ تو اس بندے کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جس کے حق میں فیصلہ کروں اور وہ جانتا ہے کہ وہ حق میں نہیں ہے، سچا نہیں ہے، اس کو جاننا چاہیے، یاد رکھنا چاہیے کہ وہ تو آگ کا ٹکڑا ہے۔ اب وہ چاہے اپنی مرضی سے اس آگ کے ٹکڑے کو لے لے یا اس کو چھوڑ دے۔ سبحان اللہ، یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ کوئی بوجھ بھی نہیں ہے، اور وہ غیب بھی نہیں جانتے، کسی کے اندر کی بات نہیں جانتے۔ سبحان اللہ، اللہ بہت غفور الرحیم ہے۔ اور ان لوگوں کی طرف سے جھگڑا نہ کر جو اپنی جانوں سے خیانت کرتے ہیں، یقیناً اللہ ایسے شخص سے محبت ہی نہیں کرتا جو ہمیشہ بہت خائن ہے، خیانت کرنے والے سخت گناہگار ہوں۔ جو کسی کے ساتھ خیانت کرتا ہے نا، وہ سب سے پہلے اپنی جان کے ساتھ خیانت کرتا ہے۔ جب بھی کوئی گناہ کرتا ہے تو اپنی جان کے ساتھ وہ پہلے خیانت کرتا ہے، اور پھر دوسروں سے وہ دغا کرنے والا پہلے اپنے آپ کو ہی دغا دیتا ہے۔ یہ آیت کے اندر اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بتا رہے ہیں۔ وہ لوگوں سے چھپاؤ کرتے ہیں، یعنی وہ اپنے کام تو لوگوں سے چھپاتے ہیں، جب دغا کرتے ہیں، جب دھوکہ فراڈ کرتے ہیں تو لوگوں سے تو چھپاتے ہیں، اور اللہ سے چھپاؤ نہیں کرتے، اللہ سے کوئی پردہ نہیں کرتے، حالانکہ وہ تو ان کے ساتھ تب بھی ہوتا ہے جب وہ رات کو اس بات کا مشورہ کرتے ہیں جسے وہ پسند ہی نہیں کرتا۔ اللہ کی ناپسندیدہ باتوں کا جو ہے ارتکاب کرنے کے لیے سر جوڑ کے جب مشورہ کرتے ہیں تو وہ تب بھی ان کے ساتھ ہی ہوتا ہے، اور اللہ ہمیشہ اس کا جو وہ کرتے ہیں احاطہ کرنے والا ہے۔ سن لو، تم ہی وہ لوگ ہو جنہوں نے ان کی طرف سے دنیا کی زندگی میں جھگڑا کیا، تو ان کی طرف سے اللہ سے قیامت کے دن کون جھگڑے گا یا کون ان پر وکیل ہوگا؟ اور جو بھی کوئی برا کام کرے یا اپنی جان پر ظلم کرے پھر اللہ سے بخشش طلب کرے، وہ اللہ کو بے حد بخشنے والا
نہایت مہربان پائے گا۔ اور جو شخص کوئی گناہ کمائے تو وہ اسے صرف اپنی جان پر ہی کماتا ہے، اور اللہ ہمیشہ سے سب کچھ جاننے والا اور کمال حکمت والا ہے۔ اور جو بھی کوئی خطا یا گناہ کمائے پھر اس کی تہمت کسی بے گناہ پر لگا دے تو یقیناً اس نے بہت بڑے بہتان سری گناہ کا بوجھ اٹھا لیا۔ اور اگر تجھ پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی، یقیناً ان کے ایک گروہ نے ارادہ کر ہی لیا تھا کہ تجھے غلطی میں ڈال دیں، حالانکہ وہ اپنے سوا کسی کو غلطی میں نہیں ڈال رہے اور تجھے تو کچھ نقصان نہیں پہنچا رہے۔ اور اللہ نے تجھ پر کتاب اور حکمت نازل فرمائی اور تجھے وہ کچھ سکھایا جو تو نہیں جانتا تھا، اور اللہ کا فضل تجھ پر ہمیشہ سے بہت بڑا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ تھی کہ آپ کو وحی کے ذریعے سے اصل واقعے کی ساری حقیقت سے اللہ تعالیٰ نے آگاہ کر دیا، ورنہ کیا ہوتا وہ سارا جو گروہ تھا وہ آپ کو قائل کر کے انہیں بری کروانے ہی والا تھا جو اصل مجرم تھے، اور مجرم اصل بچ جاتے اور بے گناہ بیچارہ جو ہے وہ مجرم بن جاتا۔ تو اس طرح یہ فرمایا کہ لوگ در حقیقت اپنی ہی عاقبت کو، اپنی آخرت کو تباہ کرنے میں اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں، آپ کو ان سے کوئی نقصان نہیں پہنچ رہا۔ آپ جیسا بھی فیصلہ کریں گے آپ کو ان سے کوئی نقصان نہیں پہنچ رہا، کیونکہ وہ خود اپنے آپ کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، اپنے آپ کو گناہ میں ملوث کر رہے ہیں، بہتان لگا رہے ہیں، اور وہ جانتے ہیں کہ وہ خود گناہ گار ہیں اور بے گناہ پہ الزام لگا رہے ہیں۔ پھر آیت نمبر 114 میں اللہ فرما رہے ہیں ان کی بہت سی سرگوشیوں میں کوئی خیر نہیں ہوتی منافقوں کی سرگوشیوں میں، سوائے اس شخص کے جو کسی صدقے یا نیک کام یا لوگوں کی درمیان صلح کروانے کا حکم دے، اور جو بھی یہ کام اللہ کی رضا کی طلب کے لیے کرے گا تو بہت جلد ہم اسے بہت بڑا اجر دیں گے۔ یعنی جو سرگوشیاں ہوتی ہیں نا، اللہ کہتے ہیں اس میں خیر کوئی نہیں ہوتی سوائے اس شخص کی سرگوشی، وہ قابل قبول ہے اور جائز ہے۔ جو شخص صدقہ کرنے کے لیے کسی کو رازداری کے ساتھ کچھ کہتا ہے، یا نیک کام کرنے کے لیے کہنے کے لیے سر جوڑتا ہے، دھیمی سی آواز میں بات کرتا ہے۔ نجوا مطلب ہوتا ہے کچھ لوگوں سے علیحدہ ہو کے صلاح اور مشورہ کرنے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس میں کوئی خیر نہیں ہوتی سوائے ان کاموں کے، اور یا پھر کوئی صدقہ کرنے کے لیے، نیک کاموں کے لیے، لوگوں کی اصلاح کرنے کے لیے جو کرے، اور اس میں پھر نیت کیا ہو، اللہ تعالیٰ کے رضا کو تلاش کرنا، تو وہ کام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہوں تو جلد ہی اللہ تعالیٰ اس کو بہت اجر دیں گے۔ پھر آیت نمبر 115 میں اللہ فرما رہے ہیں اور جو کوئی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرے اس کے بعد کہ اس کے لیے ہدایت خوب واضح ہو چکی اور مومنوں کے راستے کے سوا کسی اور کی پیروی کرے، ہم اسے اسی طرف پھیر دیں گے جس طرف وہ پھرے گا، اور ہم اسے جہنم میں جھونکیں گے اور وہ بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ ٹھیک ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، صحابہ کا راستہ چھوڑ کے اور خود ساختہ بنائے ہوئے عجیب و غریب قسم کے دین اور احکامات کو جو فالو کرتے ہیں اور سنت کو چھوڑ کے بدعات میں جا گھستے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، جب ساری چیزیں واضح ہو گئیں، خوب واضح کر دی گئیں، مومنوں کے راستے کے سوا اگر کوئی کسی کی پیروی، مومن کون ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پیارے صحابہ، ان کی پیروی کو چھوڑ کے کسی اور کو فالو کرتا پھرے، کسی اور کے کہے پر چلے، کسی اور کو اپنا امام مانے، کسی اور کی امام کی پیروی کرے اور اس کی اس طرح بات کرے، اس طرح بات سنے کہ جس طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو سننا لازم تھا۔ کسی نے اپنے حضرت صاحب کو پکڑا ہوا ہے، کسی نے اپنے امام صاحب کو پکڑا ہوا ہے، کسی نے یعنی کہ اس طرح سے ان کے کہے ہوئے پہ جو حلال کو حرام، حرام کو حلال بھی کہہ دیں تو بے چون چراں وہ ان کے حکم کو مانتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں بری جگہ ہے ایسے لوگوں کے لیے، اور جہنم میں اندر، اس کے اندر ہم ان کو جھونکیں گے، بڑی بری جگہ ہے لوٹنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان جگہوں سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ جہنم کی کسی بھی
گرم ہوا کو چھونے سے بھی مجھے اور آپ کو بچائے، ہماری نسلوں کو اس چیز سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ مومنین صالحین کی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، صحابہ کے نقش قدم پر مجھے اور آپ کو چلنے والا بنائے۔ ہماری نسلوں کی، ہمارے بعد بھی اللہ تعالیٰ اسی طرح حفاظت فرمائے، ان کو مومنوں کے نقش قدم پر چلائے اور ان کی اللہ تعالیٰ خود نگرانی کرے اور حفاظت فرمائے، آمین۔ بے شک اللہ اس بات کو نہیں بخشے گا کہ اس کا شریک بنایا جائے، اور بخش دے گا جو اس کے علاوہ ہے جسے چاہے گا، اور جو اللہ کے ساتھ شریک بنائے تو یقیناً وہ بھٹک گیا، وہ بہت دور بھٹکا ہوا، بڑا دور ضلالت اور گمراہی میں نکل گیا۔ مطلب کیا ہے؟ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے، پچھلی آیت میں یہ بتایا، اور مومنوں کے راستے کے سوا کسی اور راستے کی پیروی کرتا ہے، وہ ایسا شخص ہے جو اپنے کفر پر اصرار کرتا ہے اور دین اسلام قبول نہیں کرتا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو کفر پر اڑ جاتا ہے، اڑا ہی رہتا ہے، چھوڑتا ہی نہیں، سنتا ہی نہیں ہے، اس کو اللہ نے شرک قرار دے دیا، اور فرمایا کہ اس شرک کی، جس پر وہ اٹا ہی رہتا ہے، اس پہ بیٹھا ہی رہتا ہے، اس کی بخشش کی کوئی صورت نہیں۔ ہاں ایک صورت ہے، اگر کوئی شخص دین اسلام قبول کر لے، اللہ کے ایک ہونے توحید پر اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی شہادت دے دے، اور اس کا عملی ثبوت بھی پیش کرے، عمل کرنا ضروری ہوگا، اور ایسے فعل سے بھی بچا رہے جس سے آدمی ملت اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اور پھر کبیرہ گناہوں کا ارتکاب اگر دوبارہ کر بیٹھے تو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، چاہے تو وہ اسے معاف کر دے یا سزا دے کر جنت میں داخل کر دے، یعنی سزا بھگتنے کے بعد۔ مگر جو شخص یہ تو اس کے لیے جو اسلام لے آئے، ٹھیک ہے، مگر جو شخص اسلام ہی قبول نہیں کرے، اسلام لا کر دوسری صورت یہ ہے کہ وہ اس میں سے پھر نکل جائے، پھر اعمال بد کا جو ہے وہ ارتکاب کرتا پھرے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی معافی نہیں ہے، کیونکہ اسے معافی دینے کا مقصد کیا ہے؟ پھر باغی اور غدار کو معافی دینا یہ سمجھا جاتا ہے، جو اپنی بغاوت اور غدر پر قائم ہو، اس کو معاف کر دینا یہ ہوگا۔ تو بغاوت کا کوئی معمولی سے معمولی بادشاہ بھی اپنی سلطنت میں بغاوت کو برداشت نہیں کرتا، تو بادشاہوں کا بادشاہ جس کی غیرت بے پناہ ہے، وہ بغاوت کو کیسے معاف کر سکتا ہے؟ ذرا سوچیں۔ تو ہمیں اس آیت سے، آیت نمبر 116 سے اس بات کا علم ہوا کہ ابدی جہنمی صرف کفار اور مشرکین ہوں گے، مسلمان گناہ گار ہمیشہ جہنم میں نہیں رہیں گے، جن کے پاس کلمہ ہے وہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہیں گے، جو ابدی جہنمی ہیں وہ کفار اور مشرکین ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ جو کبیرہ گناہ والے مسلم جو ہیں وہ بھی انشاءاللہ دائمی جہنمی نہیں ہیں، وہ بھی جہنم کے اندر سے نکال لیے جائیں گے۔ اور کبیرہ گناہ کر کے بھی ایک مسلمان اللہ سے توبہ کرتا ہے، کسی بھی وقت کرتا ہے مرنے سے پہلے، تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے ہیں، معاف کرنے کی پوری طاقت رکھتے ہیں، پورا اختیار رکھتے ہیں، اور کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ گناہ معاف نہیں ہو سکتا۔ جو کفر کی موت پہ شرک کی حالت میں مر گیا، بس وہ جو ہے دائمی جہنمی ہوگا۔ پھر فرمایا ہے کہ اسی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ شرک کو نہیں بخشتا، تو معلوم ہوا کہ اسلام کے سوا کسی دوسرے دین کو محبوب اگر رکھا جائے تو اس کو بھی اگر معمول بنا لیا جائے تو یہ بھی شرک ہے، کیونکہ اسلام کے سوا جو بھی طریقہ اختیار کیا جائے گا وہ کیا ہے؟ وہ مشرکوں کا طریقہ ہی ہوگا۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، وہ اس کے سوا نہیں پکارتے مگر مونسوں کو، اور نہیں پکارتے مگر سرکش جو ہیں شیطانوں کو۔ اناسن جو ہے یہ انسا کی جمع ہے، یعنی مونس، اس سے مراد یا تو بت ہیں یا جن کے اکثر نام جو ہیں وہ مونس تھے، جیسے لات، منات، عزا، یہ سب مونس نام تھے، فیمیل۔ اللہ کہتے ہیں کسی کو نہیں پکارتے، وہ فیمیلز کو پکار رہے ہیں، یا فرشتے بھی اس سے مراد ہیں، کیونکہ فرشتوں کو بھی وہ فیمیل ہی جانتے تھے، کیونکہ مشرکین انہیں اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، اللہ استغفر اللہ، اور ان کی عبادت بھی کیا کرتے تھے، اور یونانی اور ہندوؤں نے بھی عبادت کے لیے دیویاں ہی بنا رکھی تھی، دیکھیں ذرا۔
مسلمانوں نے ان کی دیکھا دیکھی ایسی ہی ہستیوں میں ایسے اوصاف مشہور کر رکھے ہیں جیسے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی محبوبائیں ہوں، بلکہ اس کے خیال میں جو پہنچے ہوئے ہیں وہ اپنی وضاقتہ میں بھی عورتوں والی بنا کر رکھتے ہیں، وہی چوڑیاں پہنی ہوئی ہیں، وہی زیور ہیں، وہی لمبے بال ہیں، ذرا غور کریں آپ۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرد پر لعنت فرمائی ہے جو عورت کیسا لباس پہنے اور اس عورت پر جو مرد جیسا لباس پہنے۔ تو اللہ اس آیت میں کہہ رہے ہیں وہ اس کے سوا کسی کو نہیں پکار رہے مگر صرف کچھ فیمیلز کو پکار رہے ہیں، اور انہیں پکارتے ہیں مگر سرکش شیطانوں کو پکارتے ہیں جس پر اللہ نے لعنت کی، اور جس نے کہا کہ میں ہر صورت تیرے بندوں سے ایک حصہ ضرور لوں گا۔ اب جو جہنم میں جا گریں گے نا، وہی انسانوں میں سے شیطانوں کا حصہ ہے جو اس نے کہا تھا کہ میں ہر صورت تیرے بندوں میں سے ایک حصہ مقرر ضرور لوں گا۔ تو جو اس کے بہکاوے میں آ کے جہنم کے اندر اس کے ساتھ چلے گئے وہی اس کا حصہ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جہنم سے بچائے، اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شیطان کے چنگل سے مجھے اور آپ کو آزاد رکھے، اور ہمیں ہماری حفاظت فرمائے، ہماری نسلوں کی بھی حفاظت فرمائے جو کہ کھلا دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ دعا میرے آپ کے حق میں ضرور قبول فرمائے، آمین۔ آیت نمبر 19 میں اللہ فرما رہے ہیں اور یقیناً میں انہیں ضرور گمراہ کروں گا، اور یقیناً میں انہیں ضرور آرزویں بھی دلاؤں گا، وشز کے پیچھے وہ بھاگیں گے، اور یقیناً میں انہیں ضرور حکم دوں گا۔ وہ کیا اس نے کہا؟ تو یقیناً وہ ضرور چوپایوں کے کان کاٹ دیں گے۔ کیا کہا؟ وشز کے پیچھے وہ شیطان جو ہے وہ گمراہ کرے گا، آرزویں جھوٹی دلائے گا، گمراہیوں کے پیچھے ان کو اپنے لگائے گا، اور یقیناً انہیں ضرور حکم دوں گا، تو وہ یقیناً ضرور چوپاؤں کے کان بھی کاٹ دیں گے، اور یقیناً میں انہیں ضرور حکم دوں گا، تو یقیناً وہ ضرور اللہ کی پیدا کی ہوئی صورت بدل ڈالیں گے۔ جو کوئی شیطان کو اللہ کے سوا دوست بنائے تو یقیناً اس نے خسارہ اٹھایا، بڑا یقینی خسران مبینہ، واضح خسارہ اس نے اٹھایا۔ اب کیا مطلب ہے اس کا؟ باطل امیدیں جو شیطان انسان کے دل میں پیدا کرتا ہے، گناہ کرتے رہو، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، سب سے پہلے تو وہ یہ کہتا ہے گناہ کرتے رہو، کوئی بات نہیں، وہ رب ہی کیا جو معاف نہ کرے۔ ایمان مسلمان کے دل کے اندر ہونا چاہیے، یہ باتیں صرف دل میں ہونا کافی ہے۔ نماز پڑھنے، دوسرے اعمال، نیک اعمال کی کیا ضرورت ہے؟ پردہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ حیا تو انسان کی آنکھ کے اندر ہونی چاہیے، پردہ تو آنکھ کا ہونا چاہیے۔ یہ کالے چوغے پہننے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ کیا کون کہتا ہے؟ شیطان۔ اور پھر ابھی کون سی جلدی ہے؟ مرتے وقت توبہ کر لیں گے، ابھی بہت سے کام ہیں، اس کے بعد پردے کر لیں گے، اپنے گناہوں کی معافی لے لیں گے اللہ تعالیٰ سے۔ ہاں، اور پھر جن بزرگوں اور جن کو فالو کرتے ہیں، جن کا دم بھرتے ہیں انسان، ان کا جی اللہ پہ بڑا زور ہے، اللہ کی بڑی اپروچ ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں، تم ان کا دامن تھام لینا، وہ تمہیں سیدھا جنت میں لے جائیں گے۔ یہ کیا ہے؟ یہ جھوٹی امیدیں ہیں۔ آیت نمبر 19 میں آپ اس کو آنکھیں لگا کے، ذرا اپنی نظر لگا کے پڑھ لیں اس کو۔ اس قسم کے تمام خیالات جو ہیں اور تمام گمان جو ہیں شیطانی آرزوؤں میں داخل ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کی پناہ کہ ایسی چیزوں سے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بچا کے رکھے، ایسے اس کے وسوسوں سے، باطل امیدوں سے مجھے اور آپ کو اس کے چنگل سے بچا کے رکھے، ہم سب کو اللہ محفوظ رکھے۔ اور پھر یہ جو کہا ہے قطع کرنا، کاٹ دینا جانوروں کے کانوں کو، چوپایوں کے، اور ان کے کانوں کو کاٹ کے نا اس پر سواری کرنا حرام سمجھیں گے، اور جیسے ہوتا تھا، جیسے بحیرہ اور صاحبہ وغیرہ جن کو کہا جاتا تھا، وہ اللہ کے نام پر یا بتوں کے نام پر ان کو چھوڑ دیا جاتا تھا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں پیدا کی ہیں ان کی شکل بھی تم تبدیل کرو گے۔ اللہ تعالیٰ کی خلق میں تبدیلی جو ہے وہ یہ شیطان کرواتا ہے، جیسے حلال اور حرام کے احکامات تبدیل کرنا، جیسے رہبانیت اختیار کرنا، ذمہ داریوں سے فرار
اختیار کر کے جنگلوں میں جا رہنا، یعنی قوم لوط کا عمل، مردوں کا نہ مرد ہونا، ہجڑا بن جانا، عورتوں کو بانجھ بنا دینا، برتھ کنٹرول کرنے والے جو ہیں وہ ان مردوں کی نس بندی کر دینا، یا عورتوں کے آپریشن کر کے بچے بند کروا دینا، رکاوٹیں ڈال دینا۔ اللہ کی تخلیق میں تبدیلی کرنے کے اندر یہ چیزیں ہیں۔ عورتوں کو گھروں سے نکال کر دفتروں میں بٹھا دینا، چوراہوں میں بٹھا دینا، سڑکوں پر نکال دینا وردیاں پہنا کے، بسوں پہ ایئر ہوسٹس بنا دینا، بسوں پہ چڑھا دینا۔ یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ غیر فطری چیزیں ہیں، اور یہ سب فطرت کے خلاف چیزیں ہیں۔ گھروں سے عورتوں کو نکال کے ان کے فطری فرائض سے ان کو علیحدہ کر دینا اور مردوں کی صف میں کھڑا کر دینا۔ پھر اس کی حد یہ ہے کہ عورتوں کو مملکت کا سربراہ ہی بنا دینا۔ پھر اور کیا ہے؟ ساخت کو چینج کرنا، خوبصورتی کے لیے آئی بروز کے بال اکھاڑنا، اور پھر جو ہے وہ نقش کروانا، ٹیٹوز بنوانا، جسم کے اوپر جو پرماننٹ بن جاتے ہیں وہ نقش و نگار کروا لینا، پھر دانتوں کو خوبصورت کرنے کے لیے دانتوں کو باریک کروا لینا، سر پر مصنوعی بال لگوا لینا۔ یہ سب فطرت کے خلاف چیزیں ہیں، سب خلق کے خلاف اللہ تعالیٰ کی جو ہے الٹ کام ہو رہے ہیں جو اللہ کو بالکل ناپسند۔ مردوں کا داڑھی منڈوا لینا، عورتوں کا لباس کم از کم اتنا کر دینا کہ وہ ننگی ہونے کی کوشش کرنا۔ یہ سب شیطانی کام ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی لعنت کا موجب ہیں یہ سارے کام جو تھوڑے یہاں پر لکھے ہوئے سامنے آئے۔ اللہ کی لعنت ہے ایسے لوگوں پر۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اس سے پناہ دے دے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس سے باز رکھے، ٹھیک ہے؟ دیکھیں اللہ کے راستے میں کوئی کام کرنا ہے نا، ہم اگر خواتین ہیں تو سب سے پہلے اپنی آئی بروز بنانا چھوڑ دیں۔ بالوں کو آئی بروز، ابرو کے بال نوچنے والی یعنی آئی بروز کو پلک کرنے والی، اور پلکنگ کرنے والی ہوں یا کروانے والی ہوں، دونوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ ساخت میں ایک کرختگی نہیں آ جاتی فیس پہ؟ ذرا آپ غور کریں، اور کتنا معصوم وہ چہرہ ہوتا ہے جس کی آئی بروز نہیں بنے ہوتے، چاہے کسی بھی ایج میں ہو، وہ جوانی کی عمر ہے یا مڈل ایج ہے یا بڑھاپا ہے، اور کرختگی آ جاتی ہے چہرے کے اوپر، ایک عجیب سی نحوست چھا جاتی ہے جب آئی بروز بناتے ہیں۔ لیکن جب آئی بروز آپ اپنی اسی ساخت پہ چھوڑ دیتے ہیں، اللہ کی راہ پر اللہ تعالیٰ نے منع جو کیا ہے نا، تو جیسے بھی آپ کی گھنی آئی بروز اللہ تعالیٰ نے آپ کی آنکھ کے حساب سے اس کو اتنا خوبصورت ایکوریٹ طریقے سے اس کو بنایا ہے، اس پہ صبر کرنا چاہیے مجھے اور آپ کو، اور صبر کرنا چاہیے۔ تو عورتیں آپ اللہ تعالیٰ سے خود 1 to 1 عہد کریں، جو بھی سننے والے ہیں اور جو ابھی تک اسی کام میں ہیں، ابھی کوئی دیر نہیں ہوئی، ابھی ہمارے پاس زندگی کی مہلتیں انشاءاللہ ہیں، مہلت موجود ہے، اور رمضان کے اندر ہم داخل، کوئی سن رہا ہوگا تو داخل ہو چکے ہوں گے، کوئی سن رہا ہوگا تو داخل ہو رہے ہوں گے، اور کوئی پہلے ہی سن رہا ہوگا، تو آپ اللہ تعالیٰ سے اپنے وعدے کو جو ہے وہ باندھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی نافرمانی والے کام ہم اس سال اب نہیں کریں گے، اس رمضان سے ہی اس کو چھوڑنا شروع کر دیں۔ یہ نہیں کہ سارا رمضان تو چھوڑا ہوا ہے اور پھر چاند رات کو جا کے تو سارے ابرو جو ہیں آئی بروز بنوا لیے ہیں، تو اللہ کی لعنت کے مستحق ہو جائیں گے۔ پھر ساری عبادت جو ہے وہ بیکار چلی جائے گی۔ عورتیں اپنے آئی بروز بنانا چھوڑ دیں۔ میرے کہنے پہ چلیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کو سچا مانتے ہوئے چھوڑ دیجئے، کوشش تو کریے، اور اگر مرد سن رہے ہیں تو داڑھی مونڈنا بند کر دیجئے۔ یہ بھی مردوں کا داڑھی مونڈنا، کاٹنا، کلین شیو کرنا، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے۔ ایک مومن کے چہرے کی شان، اس کی رونق پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق داڑھی رکھنا ہے، تو آپ داڑھی کو بڑھائیے اور مونچھوں کو اپنے جو ہے تراشیے۔ کس کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ کس کے لیے؟ اس کی محبت کی خاطر۔ کس کے لیے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں۔
ہم؟ عورتیں ہر طرح کی جو ہے اپنی حفاظت کریں پردے کی، اور مرد بھی اس کا اہتمام کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنے رب کو اس رمضان میں راضی کر لیں، آمین۔ آگے جی آیت نمبر 120 میں اللہ فرما رہے ہیں، وہ انہیں وعدے دیتا ہے شیطان، اور انہیں آرزویں دلاتا ہے، اور شیطان انہیں دھوکے کے سوا کچھ وعدہ نہیں دیتا۔ یہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ اس سے بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں پائیں گے۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، اور وہ عن قریب ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہوگا، اور وہ اس سے بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں پائیں گے، استغفر اللہ۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، ان قریب ہم انہیں ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ہمیشہ ان میں وہ رہنے والے ہیں۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور اللہ سے زیادہ بات میں کون سچا ہے؟ نہ تمہاری وشز پر موقوف ہے اور ڈیپینڈ کرتا ہے، اور نہ ہی اہل کتاب کی وشز پر کچھ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ جو بھی کوئی برائی کرے گا اسے اس کی جزا دی جائے گی، اور وہ اپنے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی دوست پائے گا اور نہ ہی کوئی مددگار۔ اور جو شخص نیک کاموں میں سے کوئی نیک کام کرے، مرد ہو یا عورت ہو، اور وہ مومن ہو، تو یہ لوگ جنت میں ضرور داخل کیے جائیں گے، اور کھجور کی گٹلی کے نقطے کے برابر ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ابھی کھجوریں کھانی ہے نا الحمدللہ ڈھیروں ڈھیر رمضان میں، تو ذرا جو گٹلی ہے نا اس کو کھا کے ایک دم چھوڑنا نہیں۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 144 کے اینڈ پہ لکھا ہے نا، وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، یہ نقیر پتہ کس کو کہتے ہیں؟ اس چھوٹے سے ایک گڑھے کو کہتے ہیں، اس چھوٹے سے ایک پوائنٹ کو کہتے ہیں جو کھجور کی گٹلی کی بیک سائڈ پہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ ذرا اس کی گٹلی کو بیک سائڈ سے ذرا دیکھیے گا، اس میں جو چھوٹا سا گڑھا ہے نا، اس کو اللہ کہتے ہیں اتنا بھی تم پر ظلم نہیں اللہ کرے گا، اس کو کہتے ہیں نقیرن۔ یعنی مطلب کہ آیت نمبر 124 کا، یعنی جو مرد ہو یا عورت ہو، اگر شرط یہ ہے ایمان اور عمل صالح اس کے پاس موجود ہے، تو وہ جنت میں جائیں گے ہی جائیں گے انشاءاللہ، اور ان پر تھوڑا سا بھی ظلم نہیں اللہ تعالیٰ کرے گا۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی خوشخبری ہے کہ عمل کرو، نیک صالح عمل کرو، ایمان والے ہیں ہم، مومن ہیں ہم، مسلمان ہیں، 5 نمازیں پکی ہوں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے ہر کام چھوڑنے شروع کریں جو میں بھی جانتی ہوں آپ بھی جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی والے کام شروع کریں جو میں بھی الحمدللہ جانتی ہوں آپ بھی جانتے ہیں۔ بس عمل کی اللہ سے توفیق مانگیں، اللہ کو پسند آنے والا بندہ بن جائیں، اللہ کو پسند آنے والی بندی بن جائیں، بس یہ فکر کریں۔ اللہ تو کسی پر اتنا تھوڑا سا چھوٹا سا بھی ظلم نہیں کرتا، نہ کرنا چاہتا ہے، نہیں کیا جائے گا۔ اگر تم مرد ہو یا عورت ہو نہیں فرق پڑتا، ایمان لاؤ، عمل صالح کرو، تو جنت میں چلے جاؤ گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ اس آیت نمبر 124 کی ساری خوشخبریاں میرے اور آپ کے مقدر میں لکھے، آمین یا رب العالمین۔ پھر آگے، اور دین کے لحاظ سے اس سے بہتر کون ہے جس نے اپنا چہرہ اللہ کے لیے تابع کر دیا، جبکہ وہ نیکی کرنے والا بھی ہو، اور اس نے ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی بھی کی ہو، جو ایک اللہ کی طرف ہو جانے والا تھا، اور اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو خاص دوست بنا لیا۔ اتنی پیاری آیت کو ذرا رک کے دیکھ لیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ پہلے آیت نمبر 124 میں اللہ تعالیٰ نے عمل کی قبولیت کی شرائط بیان کی ہیں۔ پہلی شرط ہے ایمان لے کے آنا، اور پہلی یہ ہے، اس آیت کے اندر عمل کی 3 شرائط ہیں۔ کیا ہیں؟ پہلی یہ ہے کہ اپنا چہرہ اللہ کے تابع کر دینا، دوسری یہ ہے کہ وہ محسن ہو، احسان کرنے والا ہو، تیسری یہ ہے کہ ملت ابراہیم کی پیروی کرنے والا ہو، جو حنیف تھے، بالکل ایک طرف ہٹ کے چلنے والے تھے۔ اچھا، اب چہرے کا تابع کرنا کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟
اسلم وجہہ للہ، جس نے اپنے چہرے کو تابع فرمان کر دیا اللہ کے واسطے۔ کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اپنے آپ کو مکمل طور پر اللہ کے سپرد کر دینا، مکمل طور پہ اللہ کے سپرد کر دینا، اپنی مرضی کو ختم کر کے اس کی مرضی پر چلنا، یہ ایمان ہے، اسی کو ایمان کہتے ہیں، یہی ایمان ہوتا ہے، اللہ کی مرضی کو اختیار کرنا، اپنی مرضی کو ختم کر دینا، اپنے آپ کو، اپنے حال کو، اپنے پریزنٹ کو، اپنے فیوچر کو مکمل طور پر اللہ کے سپرد کر دینا۔ اور نمبر 2، محسن ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہر عمل خالص اللہ کے لیے کیا جائے، ٹھیک ہے؟ جیسے احسان کا مطلب آتا ہے، تو خالص ہو کے ہر عمل جو نیکی کا کرنا ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، تو یہ دوسری کوالٹی ہے۔ اور پھر اس کے اندر ملت ابراہیم کی پیروی کا کیا مطلب ہے؟ یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کو اختیار کرنا، ان کا فالوور بننا، ان کا فرما بردار بننا، کیونکہ اب قیامت تک ملت ابراہیمی پر قائم صرف امت مسلمہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو ہے نا، اس کے علاوہ پھر عمل قبول نہیں ہوں گے۔ اگر ایمان نہیں تو کوئی عمل قبول نہیں ہوگا، احسان اور خلوص نہیں تو پھر ریاکاری ہے، اور شرک ہے جو کہ شرک ہے مکمل طور پر، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر جو نہیں ہے وہ سنت نہیں ہے بلکہ بدعت ہے۔ تو یہ چیز کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس آیت نمبر 125 کے اندر سے جو اس کا صحیح معنی ہے وہ مجھے اور آپ کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، کہ یہ کوالٹیز میرے اور آپ کے اندر آ جائیں۔ سب سے پہلے کہ ہم اپنا چہرہ اللہ کے تابع کر دیں، جیسے اس کا فرمان ہے اسی کو مانیں، اسی کی خاطر، اسی کی مرضی کے مطابق، اسی کے لیے جئیں، اسی کے لیے مریں۔ اور پھر احسان کرنے والا، نیکی کرنے والا، ہر نیکی احسان وہ کون سی ہے جو اللہ کی رضا کی خاطر خالص نیت کے ساتھ کی جائے، چاہے وہ گھر کے کام ہوں، چاہے کسی کی خدمت کرنا ہو، چاہے کسی کی تیمارداری کرنا ہو، چاہے آپ کسی بھی اینگل سے آپ کوئی بھی انسانی رول پلے کر رہے ہیں، وہ اللہ کی رضا کے لیے ہو جائے گا تو وہ احسان کے اندر آئے گا اور نیکی کے اندر آئے گا انشاءاللہ۔ پہلے اللہ کے تابع فرمان ہونا، ایمان لانا بہت ضروری ہے، اللہ تعالیٰ کے انڈر اپنی ساری وشز کو کر دینا، ٹھیک ہے؟ جیسے ابھی کہا آئی بروز بنانا، جیسے کہا داڑھی کو بڑھانا، اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری والے کاموں کو اپنے اندر ایڈ کرنا اور اس کے ناپسندیدہ کاموں کو اپنے اندر سے ختم کرنا۔ اور نمبر 3، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ابراہیمی پر چلنا۔ اگر سنت پہ نہیں چل رہے تو پھر آپ بدعت پہ چل رہے ہیں، اگر سنت طریقہ نہیں ہے تو ڈیفینیٹلی وہ بدعت ہے۔ اس کا یہ بھی بہت ضروری پوائنٹ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس خوبصورت سی آیت کے اندر مجھے اور آپ کو یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے تو ابراہیم کو خاص دوست بنا لیا تھا، وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بڑا ہی برگزیدہ کر کے اپنا خاص بندہ بنا لیا۔ خلیلاً کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ خلیل وہ ہوتا ہے جس کی دوستی دل کے درمیان میں پہنچ جائے، سبحان اللہ۔ جس کی دوستی، خلیل وہ ہوتا ہے جس کی دوستی دل کے درمیان میں پہنچ جائے اور اس میں کسی پہلو سے کوئی خامی اور کمی باقی نہ رہے، سبحان اللہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی خلیل بنایا ہے جس طرح اس نے ابراہیم علیہ السلام کو بنایا ہے، سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر تم آج یہ کام کرو گے نا تو وہ اللہ تعالیٰ کی دوستی کے دروازے بند نہیں ہیں، بس تم یہ کام کرو جو آیت نمبر 125 کے اندر موجود ہیں، اور جو احکامات آتے ہیں قرآن پاک کے اندر، شریعت کے اندر، احادیث کے اندر، وہ سارے تم پورے کرو اور اپنی آزمائشوں کے اندر پورے اترو، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمہیں بھی خلیل بنا لے گا۔ کیوں نہیں بنا سکتا؟ اللہ تعالیٰ بنا سکتا ہے اور ہم ہو سکتے ہیں انشاءاللہ۔
پھر اگر آگے اللہ تعالیٰ آیت کا جو ہے رکوع ختم ہو رہا ہے، یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ ہمیشہ سے ہر چیز کا احاطہ کرنے والا ہے۔ اور وہ تجھ سے عورتوں کے بارے میں فتویٰ پوچھتے ہیں، کہہ دے اللہ تمہیں ان کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے جو کچھ تم پر کتاب میں پڑھا جاتا ہے، وہ ان یتیم عورتوں کے بارے میں ہے جنہیں تم وہ نہیں دیتے جو ان کے لیے فرض کیا گیا ہے، یعنی حصوں میں سے، اور رغبت رکھتے ہو کہ ان سے نکاح کر لو، اور نہایت ہی کمزور بچوں کے بارے میں ہے کہ اس بارے میں ہے کہ یتیموں کے لیے انصاف پر قائم رہو، اور تم جو بھی نیکی کرو سو بے شک اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے اسے خوب جاننے والا ہے۔ اور اگر کوئی عورت اپنے خاوند سے کسی قسم کی زیادتی یا بے رخی سے ڈرے تو وہ دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ آپس میں کسی طرح سے صلح کر لیں، صلح بہرحال بہتر ہے۔ یعنی اگر کوئی حقوق پورے نہیں کر رہے، حقوق پورے نہیں ہو رہے، تو اپنی مرضی سے طلاق جو ہے اس کو طلاق نہ دیا جائے، لیکن یہ ہے کہ حقوق جو ہے وہ کم کر کے، اگر مرد کی کوئی دوسری عورت ہے اس کے پاس بھی اگر وہ جانا رہنا چاہتا ہے تو اپنی باری کمپرومائز کر کے نا ایک جگہ پہ صلح کر کے اس رشتے کو نبھایا جا سکتا ہے طلاق سے بچتے ہوئے، ٹھیک ہے۔ زیادتی، لڑائی جھگڑا، اعراض و بے رخی وغیرہ یہ سارا کچھ جو ہے، بدسلوکی وغیرہ یہ سب کچھ تو اس سے کیا ہوگا، یعنی اس کو اتنا حقیر سمجھے کہ اس کے پاس سونا بیٹھنا بھی چھوڑ دے، نان نفقہ بھی اس کو نہ دے، مارنے کے، لڑائی جھگڑے کے چھوڑنے کے بہانے اگر تلاش کرے، یا اس کے پاس کوئی اور بیوی ہو جسے وہ اس سے زیادہ چاہتا ہو، اس لیے اس کی طرف کم توجہ ہے۔ تو اس صورت میں دو ہی صورتیں اس آیت سے ہمیں پتہ لگتی ہیں، آیت نمبر 128 سے۔ ایک تو یہ ہے کہ عورت سمجھے کہ میں اس شخص کے نکاح میں رہوں، اگر وہ یہ سمجھتی ہے بہتر اپنے لیے کہ اسی طرح اپنے شوہر کے نکاح میں رہوں تو میرے حق میں بہتر ہے، خواہ مجھے وہ اپنے کچھ حقوق چھوڑنے پڑ جائیں، ٹھیک ہے۔ دوسری اس میں یہ بات ہے کہ اگر وہ اس سے علیحدہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دونوں صورتیں تمہارے لیے موجود ہیں، اگر رہنا چاہتی ہو تو رہ لو۔ جیسے کہ اب دیکھیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں انہوں نے بھی جو ہے، اچھا یہاں پر لکھتے ہیں اس صورت کے اول میں یتیم کے حق کا ذکر موجود ہے، اور پھر یتیم لڑکی کے حق کا، پھر جس کا کوئی ولی نہ ہو اس کے بارے میں، اس کا چچا زاد سو وہ اگر سمجھے کہ میں اس کے حق ادا نہ کر سکوں گا تو وہ اسے اپنے نکاح میں نہ لائے، کسی دوسرے سے نکاح کر دے اور خود اس کا ولی بن جائے، ٹھیک ہے۔ اور اب مسلمانوں سے پھر ایسی عورتوں کا نکاح میں لانا موقوف کر دیا ہے۔ پھر دیکھا گیا ہے کہ بعض اوقات لڑکی کے ولی ہی کے لیے اسے اپنے نکاح میں رکھنا بہتر ہوتا ہے، اس بنا جو جس کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس بنا پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رخصت مانگی گئی تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور اجازت مل گئی، اور فرمایا کہ وہ جو کتاب میں منع کیا گیا تھا وہ اس وقت ہے کہ اس کا حق پورا نہ دو تو، اور اگر ان کے حق میں بہتری کی تم سوچو تو پھر اس میں رخصت ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر جو آیا ہے علیحدگی کے علاوہ صلح اللہ تعالیٰ نے کہا ہے میاں بیوی کے اندر زیادہ بہتر ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ آپس میں میاں بیوی ایک طریقے سے صلح کر لیں، کچھ حقوق چھوڑ دیں ایک دوسرے کے اور طلاق سے بچیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کسی مرد کے پاس کوئی عورت ہوتی اور اب وہ اسے مزید نہ رکھنا چاہتا، یعنی اگر وہ پورا نہیں کر سکتا اس کا نان نفقہ، اس پہ اوپر خرچہ بھی نہیں کر سکتا پورا، اور پھر اس کو رکھنا بھی نہیں چاہتا، تو طلاق دینے کا ارادہ کرتا تو وہ عورت کہہ دیتی کہ مجھے طلاق نہ دے، اپنے نکاح میں رہنے دیں، میں اپنی باری کے بارے میں تجھے اجازت دے دیتی ہوں، یعنی جس بیوی کے پاس بھی تم جانا چاہو تو چلے جاؤ۔ تو اسی سلسلے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ پھر اسی طرح عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو یہ اندیشہ لاحق ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں طلاق دے دیں گے، بزرگ تھی نا وہ، تو انہوں نے عرض کیا
اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری باری کا دن عائشہ کو دے دیں مگر مجھے طلاق نہ دیں، اپنے نکاح میں رہنے دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح کیا۔ پھر جو ہے حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ وہ دونوں جس چیز پر صلح کر لیں وہ دونوں چیزیں جائز ہیں، ٹھیک ہے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب حضرت سودا بنت زمع رضی اللہ تعالیٰ عنہما عمر رسیدہ ہو گئی تو انہوں نے اپنا دن عائشہ کو ہبہ کر دیا، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے باری والا دن بھی حضرت عائشہ کے پاس ہی گزارا کرتے تھے۔ صلح جو ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، یعنی صلح ہر حال میں بہتر ہے، کیونکہ شیطان اپنے کرندوں میں سے اس کرندے کو اپنے قریب کر کے بہت ہی شاباش دیتا ہے جو میاں بیوی کے درمیان علیحدگی کروا دے، طلاق کروا دے، لڑائی جھگڑا کروا دے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس آیت کو بھی سمجھنے کی توفیق مجھے آپ کو عطا فرمائے۔ اور تم ہرگز نہ کر سکو گے عورتوں کے درمیان برابری، خواہ تم ہرس بھی کرو نہ کرنا بھی چاہو، بس مت جھک جاؤ ایک کی طرف، مکمل جھک جانا کہ اس دوسری کو لٹکائی ہوئی کی طرح چھوڑ دو کہ نہ وہ نکاح والوں میں ہے نہ نکاح والوں میں سے ہے۔ اور اگر تم اصلاح کرو اور ڈرتے رہو تو بے شک اللہ ہمیشہ بے حد بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور اگر وہ دونوں ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں تو اللہ ہر ایک کو اپنی وسعت سے غنی کر دے گا، اور اللہ ہمیشہ سے وسعت والا، کمال حکمت والا ہے، بے شک سبحان اللہ۔ اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، بلا شبہ یقیناً ہم نے ان لوگوں کو جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی اور تمہیں بھی تاکیدی حکم دیا ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہو، اور اگر تم کفر کرو گے تو بے شک اللہ ہی کا ہے جو کچھ بھی آسمانوں اور زمین میں ہے، یعنی اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی پرواہ نہیں، اور وہ اللہ ہمیشہ سے ہر طرح بے پرواہی رہا، ہر تعریف کا حقدار وہی ہے۔ اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ بطور وکیل کافی ہے۔ اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے اے لوگو اور کچھ دوسروں کو لے آئے تمہاری جگہ، اور اللہ ہمیشہ سے اس پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ یعنی اگر تم اتنا اللہ تعالیٰ کا اگر تم خیال نہیں کرتے، اللہ کی احکامات کا خیال پاس نہیں رکھو گے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو توڑتے رہو گے، اللہ تعالیٰ کی پرواہ نہیں کرو گے، اللہ سے بے پرواہ ہوگے، تو اللہ تعالیٰ کو کون سی تمہاری پرواہ پڑی ہے؟ اللہ تمہاری جگہ دوسرے لوگوں کو لے آئے گا، اور اللہ تعالیٰ دوسری خلقت کو پیدا کرنے پر پوری طرح ہمیشہ سے قادر ہے، سبحان اللہ۔ جو شخص دنیا کا بدلہ چاہتا ہو تو اللہ ہی کے پاس دنیا اور آخرت کا بدلہ ہے، اور اللہ ہمیشہ سے سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، انصاف پر پوری طرح قائم رہو، اللہ کے لیے شہادت دینے والے بن جاؤ، خواہ تمہاری ذاتوں اور والدین، تمہارے قریبی رشتہ داروں کے خلاف ہی وہ گواہی کیوں نہ ہو۔ اگر کوئی غنی ہے، مالدار ہے یا فقیر ہے تو اللہ ان دونوں پر زیادہ حق رکھنے والا ہے، یعنی اس کی بھی پرواہ نہ کرو کہ ایک کی سائیڈ اتنی زیادہ لے لو کہ اس کو سر پہ چڑھا لو، اور ایک جو ہے اس کو اتنی مسکینی میں اتنا اس پہ ترس کھاؤ کہ وہ بھی آپ لائن سے جو ہے وہ باہر نکل جائے۔ بس اس میں خواہش کی پیروی نہ کرو، عدل کرو عدل، اور اگر تم زبان کو توڑو مڑولو گے، پیچ دو گے بات کو تبدیل کرنے کے لیے، یا پہلو بچاؤ، تو بے شک اللہ اس سے جو تم کرتے ہو ہمیشہ سے پوری طرح باخبر ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر، اس کتاب پر جو اس نے اپنے رسول پر نازل کی، اور اس کتاب پر جو اس نے اس سے پہلے نازل کی، اور جو شخص اللہ کے ساتھ اور اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے، اور جو رسولوں اور آخرت کے ساتھ کفر کرے تو یقیناً وہ گمراہ ہوا، بہت دور گمراہی میں چلا گیا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو کہہ رہے ہیں ایمان لاؤ، یعنی اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہو، تازہ کرو، اس کو ریفریش کرو، دوبارہ سے قرآن کے سائے میں آؤ، احادیث کو سنو، اللہ کی مجلسوں میں آؤ۔ اے ایمان والو اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہو، ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر، باقی کتابوں کو بھی مانو کہ وہ اللہ کی طرف سے ہیں۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے پھر انہوں نے کفر کیا، پھر ایمان لے آئے پھر انہوں نے کفر کیا، اور پھر وہ کفر میں اتنے بڑھ گئے، اللہ کبھی ایسا نہیں کہ انہیں بخش دے، اور نہ یہ کہ انہیں کسی راستے کی ہدایت دے، استغفر اللہ۔ منافقوں کو خوشخبری دے دے، یعنی تنزیہ کہا جا رہا ہے، ان کو خوشخبری دے دے کہ بے شک
ان کے لیے ایک دردناک عذاب ہے۔ وہ جو کافروں کو مومنوں کے سوا دوست بناتے ہیں، کیا وہ ان کے پاس عزت ڈھونڈتے پھرتے ہیں؟ تو بے شک عزت سب اللہ ہی کے لیے ہے، اور بلا شبہ اس نے تم پر کتاب پر نازل فرمایا کہ جب تم اللہ کی آیات کو سنو کہ ان کے ساتھ کفر کیا جاتا ہے اور ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے، تو ان کے ساتھ مت بیٹھو اس مجلس میں، یہاں تک کہ وہ اس کے علاوہ کسی اور بات میں مشغول ہو جائیں۔ بے شک تم بھی اس وقت ان جیسے ہی ہو، بے شک اللہ منافقوں اور کافروں اور سب کو جہنم میں جمع کرنے والا ہے، استغفر اللہ۔ یعنی تم اس مجلس اور محفل میں جہاں پر اللہ کی آیات کا، احکامات کو اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے عملی طور پر یا زبان سے، اور تم اس زبان میں یا عمل میں ان کے ساتھ شامل نہیں ہو، پھر بھی جتنی دیر تم ان لوگوں کے ساتھ بیٹھے رہو گے اس وقت تک تم ان جیسے ہو، استغفر اللہ۔ اور جو تمہارے بارے میں انتظار کرتے ہیں، پھر اگر تمہارے لیے اللہ کی طرف سے کوئی فتح ہو جائے تو کہتے ہیں کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ اور اگر کافروں کو کوئی حصہ مل جائے تو کہتے ہیں کیا ہم تم پر غالب نہیں آ گئے تھے؟ یعنی دونوں طرف سے اپنا حصہ ڈھونڈتے ہیں منافق۔ اور ہم نے تمہیں ایمان والوں سے نہیں بچایا، یعنی ہم نے ہی بیچ میں ٹانگ اڑا کے ہم نے ہی کچھ ایسی چالیں چلی ہیں کہ یہ لڑائی نہیں ہوئی اور تمہیں مار نہیں پڑی مسلمانوں سے۔ وہ منافق ادھر سے بھی اپنا انعام چاہتے تھے، اور جب مسلمان فتح حاصل کر کے آتے تھے تو مسلمانوں کے ساتھ مل کے ان کو کہتے تھے کہ ہم بھی تو مسلمان ہیں نا، ہمیں بھی تو اس میں سے حصہ ملنا چاہیے۔ بس اللہ تمہارے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کرے گا، اور اللہ کافروں کے لیے مومنوں پر ہرگز کوئی راستہ نہیں بنائے گا۔ بے شک منافق لوگ اللہ سے دھوکہ بازی کر رہے ہیں، حالانکہ وہ انہیں دھوکہ دینے والا ہے، اور جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں منافق تو سست ہو کر کھڑے ہوتے ہیں۔ یہاں پر اپنی نمازیں بھی چیک کر لیجئے، ٹھیک ہے، میں بھی اور آپ بھی۔ منافق کی نماز ایسے ہوتی ہے کہ وہ سست ہو کر کھڑے ہوتے ہیں، لوگوں کو دکھاوا کرنے والی ان کی نمازیں ہوتی ہیں، اور اللہ کو تو یاد کرتے ہی بہت کام ہے نماز کے اندر، وہ تو ٹکریں ہی مار رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ ان کی نماز ہوتی ہی نہیں ہے۔ اس کے درمیان متردد ہی ہوتے ہیں، شک میں ہی رہتے ہیں، نہ ان کی طرف ہیں نہ ان کی طرف ہیں، اور جسے اللہ ہی گمراہ کر دے پھر تو اس کے لیے ہرگز کوئی راستہ نہیں پائے گا۔ اور سورت کی آخری آیات ہیں، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ کے لیے اپنے خلاف ایک واضح حجت دلیل بنا لو؟ بے شک منافق لوگ آگ کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے، جس طرح جنت کے درجے ہیں نا، منزلیں ہیں، اسی طرح جہنم کے بھی درک ہیں، نچلے نچلے نچلے، اور سب سے نیچے والے گندے ترین پورشن میں منافق ہوں گے جن کے پاس کلمہ تھا، اور تو ہرگز ان کا کوئی مددگار نہیں پائے گا، استغفر اللہ، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی، اور یعنی مرنے سے پہلے توبہ کی، اصلاح بھی کر لی، اپنے عمل کرتوت بھی ٹھیک کیے، اور اللہ کو مضبوطی سے تھام لیا، قرآن کو، شریعت کو، اس کے احکامات کے مطابق زندگی گزاری، اور اپنا دین یعنی اپنا وے آف لائف سٹائل اللہ کے لیے خالص کر لیا، تو یہ لوگ مومنوں کے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ، اور اللہ مومنوں کو جلد ہی بہت بڑا اجر دے گا انشاءاللہ۔ اور تمہیں عذاب دینے سے کیا کرے گا؟ اللہ کو کیا پڑی ہے کہ تمہیں عذاب دے؟ اللہ نہیں چاہتا کہ کسی بندے کو عذاب دے، اگر تم شکر کرو اور ایمان لاؤ۔ شرط یہ ہے، اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہی ان دو شرائط پر ہیں، جو نہ شکرہ ہوتا ہے اور جو ایمان نہیں لاتا، شرک کرتا ہے۔ اور اگر تم یہ دونوں کام کرنا شروع ہو جاؤ گے، تم شکر کرنا شروع ہو جاؤ گے، ایمان لے آؤ گے، تو اللہ کو کیا پڑی ہے تمہیں عذاب جہنم دے؟ اور اللہ ہمیشہ سے قدر کرنے والا ہے، تھوڑے پر راضی ہونے والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ یعنی زندگی کے کسی بھی موڑ پہ، کسی بھی سٹیپ پہ، کتنے بھی گناہ کرنے کے بعد تم واپس اللہ تعالیٰ کے پاس آ جاؤ گے، تو واپس شکر گزار بن جاؤ گے، ایمان لے آؤ گے، اللہ تعالیٰ تمہارے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا، اور تمہارا حشر مومنوں کے ساتھ کرے گا انشاءاللہ۔ تو آج کا سبق یہاں ہمارا سورۃ نساء تو کمپلیٹ نہیں ہوئی، 5واں سپارہ جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے، الحمدللہ کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ اگلا لیکچر جو ہے ہمارا 6 سپارے سے سورۃ نساء کی بقیہ جو آیات ہیں ان کے ساتھ ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی
خیر خلقہ محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔